پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں ایک اور بڑا دن آج پارلیمان سے پاس ہو گیا ہے وہ بل جس کے اوپر اپوزیشن یعنی عمران خان صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ خصوصی سہولت مہیا کی جا رہی ہے اپنے آپ کو الیکشن سے بچانے کے لیے اور نواز شریف کی نااہلی کو ختم کروانے کے لیے۔ ساتھ ساتھ کورٹ کے اندر سے بھی آواز اٹھ رہی ہے۔ آج جو بھی پروسیڈنگز چلی اس کے اندر جج صاحبان کے درمیان یہی مباحثہ چلتا رہا کہ 3-4 سے اوریجنل پٹیشن انتخابات کی حوالے سے رد ہو گئی ہے یا 3-2 سے پاس ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ایک اور بینچ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ who is next in line to be the چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک اسپیشل بینچز بنتے رہیں گے قانون کا معاملہ طے نہیں ہوگا، اور چیف جسٹس صاحب اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کر کے از خود نوٹس کے تحت بینچ بنانا بند کر دیں جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہو جاتا کہ بینچ کیسے بنائے جائیں، کن معاملات کے اوپر کس نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ دو بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تعارف میں ابھی کروا دیتا ہوں، ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہنا جیلانی صاحب ہمیں جوائن کریں گی۔ میں عدالت کے اندر کے معاملات جو ہیں ان سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو چیئر پرسن ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ان کا بہت شکریہ۔ لیکن پہلا معاملہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کے ساتھ جو مسلم لیگ نواز کے ماہر قانون ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ رہ چکے ہیں آن لا ود دی اسٹیٹس آف اے فیڈرل منسٹر۔ بہت شکریہ جی۔ تو آپ نے پھر فائنلی لڑائی کر لی؟ نہیں، جسٹ بندیال کورٹ سے لڑائی چل رہی ہے؟ بالکل لڑائی نہیں ہے۔ دیکھیے اصول کا معاملہ ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کنگ نہیں ہے اور کوئی دنیا میں بادشاہ نہیں ہے، تو چیف جسٹس کیسے کنگ ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ مینز چیف جسٹس اینڈ دا ججز۔ یا تو کہ سپریم کورٹ کی پاور کم کی جاتی تھی، ہم کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی پاور ایک آدمی نے چھینی ہوئی ہے ناجائز طریقے سے۔ یہ آپ کو ابھی یاد ہے؟ نہیں، کبھی بھی تاریخ میں نہیں لیٹ ہوتی، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ فارسی میں کہتے ہیں دیر ہے درست ہے۔ میں آج اور بات کہتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی مولوی تمیز الدین کانس 200 سے لے کر بھٹو سے لے کر ظفر علی خان تک ہوا ہے، یہ تمام کھولے جائیں۔ اور اگلی بات میں کہتا ہوں، ان کا ٹرائل عوام کے جوریاں کریں۔ میں اس وقت پارٹی کی طرح ہٹ کے بات کرتا ہوں، ایز اے سٹیزن، جوریاں ان کا ٹرائل کرے، اور پھر کن کا ٹرائل کریں؟ جن لوگوں نے پاکستان کے دستور کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اور میں یہ تو ہیومن رائٹس کی حیثیت سے کبھی نہیں کہوں گا کہ کرامویل کی حیثیت سے ان کی لاش 27 سال لٹکی رہے، یہ نہیں کہوں گا، لیکن جوڈیشل ٹرائل ان کی قبر پہ ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ جن بھی نے کیا ہے، چاہے پولیٹیشین تھے، تو قانونی طور پہ اس کی کیا مثال ملتی ہے؟ یہ تو آپ انپریسیڈنٹڈ، کس چیز کی مثال؟ کہ یہ آپ بعد از واقعات 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد ٹرائل شروع کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ کرمنل ریویو کمیشن 1995 انڈیا میں، اس میں انگلینڈ میں بنا، جو برمنگھم 6 گلڈ فورڈ کے کیسز تھے 30 سال پہلے آئی آر آئی کو، پولیس آئرش ریپبلکن آرمی، اس کے جو انہوں نے فکٹیشیس پولیس نے ٹرائل کیے تھے، اس کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا، وہ ریویو ہوئے، بندے چھوٹے۔ کون بتا؟ میں اور بات کہتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھے نا، میں کہوں گا کہ آج ریویو ہونا چاہیے اس کیس کا، جج آرچن کا جس نے سقراط کو سزا دی تھی، اس کا بھی ریویو ہونا چاہیے جس نے جسٹس پائلٹ پورٹس نے کہا کہ جیسس کا جو ہے گناہ گار ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں بھٹو صاحب کا بھی جو ہے کیس، اس کو بھی اوپن ہونا چاہیے۔ نواز شریف پہ آ جائیں۔ نواز شریف صاحب کو ان تمام ترمیمات سے فائدہ ہے کہ از خود نوٹس کے اوپر اپیل نہیں ہوتی تھی، سادہ الفاظ میں بالکل نہیں ہوتی، اب اپیل کا حق ہے جی۔ تو جس سے مراد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے اس کو آپ ان اصلاحات کی نظر میں چیلنج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوگا نا اس کا کہ نہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کو بھی ہوگا، جن کی پراپرٹیاں 184(3) میں انہوں نے چھینی ہیں اس کو بھی ہوگا، جس آئین کو میوٹیلیٹ کیا گیا اس کو بھی ہوگا، سب کو ہوگا۔ نواز شریف اکیلا تو نہیں ہے، لیکن انسانی حمورابی کوڈ سے لے کر آج تک انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی انسان فالبل نہیں ہے۔ نبوت کو آپ چھوڑ دیں، اپیل کا رائٹ ہر لیگل سیولائز لیگل سسٹم میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ یہ لا اس لیے بنا ہی نہیں تھا۔ سملر پروویژن انڈیا میں ہے، کیا انہوں نے کچھ کیا ہے؟ یہ تو تباہی کی آئین کی انہوں نے۔ پاکستان کی آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے چیپٹر رکھا گیا ہے 184(3). سب سے زیادہ ہمارے سیاسی سماجی رائٹ اس آرٹیکل نے ضائع کیے ہیں، اور کبھی بھی آپ اس کو ختم کریں۔ جو ابھی جو آپ کو جذبہ اور یہ توانائی اور یہ ساری جو انرجی ہے، یہ کس چیز کا جھٹکا ہے؟ میری تو یہ ڈے 1 سے ہے۔ میں اس وقت بھی میاں صاحب That I'm witness to۔ آگے چلیں، میں نے یہ جو تجویز آج آئی ہے، میں نے 22 مارچ 2002 کو ریسرچ پیپر میاں صاحب کے کہنے پہ لکھا تھا
اس میں ریسرچ پروپوزل یہ ساری کی ساری موجود تھی. یہ آج سے نہیں ہے کہ از خود نوٹس کی جو پاورز ہیں اس کو چینج کر کے اس میں بھی کمیٹی کا ذکر کمیٹی کے پاس. میری رائے اس سے مختلف ہے. میری رائے یہ ہے کہ یہ فل کورٹ کا کام ہے. کم از کم درجہ یہ ہے, میں تو خیر بینچز کو مانتا ہی نہیں ہوں. جو انہوں نے مصطفیٰ امپیکٹس کیس میں انہوں نے تعریف کی ہے کہ کیبنٹ کمیٹیاں کام نہیں کر سکتی, ہم کیبنٹ میں ریٹیفائی کراتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے, چلو ہم کہتے ہیں فی الحال ہم اس کو نہیں چھیڑتے. میں تو کہتا ہوں فل کورٹ بیٹھ کے ڈیٹیل گائیڈ لائن طے کرے. فل کورٹ سے مراد کے یہ ذرا وضاحت کریں. فل کورٹ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے سپریم کورٹ مینز چیف جسٹس اینڈ آل جسٹسز. فل کورٹ کی اصطلاح میری رائے میں غلط ہے. اس میں 3, 4, 5 کی بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. آئین میں نہیں ہے, اور انہوں نے مصطفیٰ امپیکٹس میں کہا ہے کہ کیبنٹ کمیٹیاں کام نہیں کر سکتی. لیکن آپ جو ابھی ترمیم ہوئی ہے اس کے اندر میری رائے میں تو یہ غلط ہے, لیکن بعض حکومت نے کیا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے 3 کمیٹی. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں نے کل بھی کہا لا منسٹر کو ہونا یہ چاہیے کہ چیف جسٹس اینڈ ہر صوبے کا ایک جج بیٹھے. مثال کے طور پر کل اتفاق سے 3 پنجابی آ گئے سینئر موسٹ. ہم فیڈریشن ہے نا, اور کیس چل گیا بلوچستان سندھی کا. مجھے تو آج تک وہ بینظیر بھٹو کی بات یاد آتی ہے. ڈاکٹر آف دا ایسٹ میں لکھا ہے, بالکل ٹھیک لکھا ہے اس نے کہ 5 پنجابی ججز ہینگ بائی سندھی فادر. کیا انہوں نے کیا نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ فل کورٹ ایک گائیڈ لائن طے کرے, اور اس کے بعد 5 کی کمیٹی بیٹھ کے دیکھے کہ کیس بنتا نہیں. یہاں تو مذاق بنا ہوا ہے, آپ کی شکل پسند نہیں سو موٹو, بوتل نکل آئی تو سو موٹو, ڈیم بنانا ہے تو سو موٹو, ہسپتال میں کسی ڈاکٹر کی بےزتی کرنی ہے تو سو موٹو, کسی جج کو عدالت میں بیٹھ کے ٹیلی فون مارنا ہے تو سو موٹو. کیا ہے یہ؟ انڈیا میں سملر پروویژن ہے. وہاں کبھی آپ نے سرکس دیکھا ہے؟ سرکس ہے یہ جوڈیشری نہیں ہے. عدالت کے اندر سے اب آواز آ رہی ہے انہی معاملات کے اوپر. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بہت عرصے سے آواز دبی ہوئی تھی, جج صاحبان اس معاملات کو دیکھ رہے تھے, کیونکہ اس طرح باہر سے آواز نہیں آ رہی؟ دیکھیے, سب سے پہلے پشاور میں کورٹ لگی ہوئی تھی. ایک نام نہیں لیتے, ایک آنریبل جج نے کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, جج اٹھا دی اور اگلے منٹ میں بینچ چینج. یہ ہوا, پاکستان کی تاریخ میں ہوا. ججوں نے نوٹ میں لکھا, ججوں نے سپیچز کی, بار کونسل نے پٹیشن کی, انگریزوں نے کتابیں لکھی. میں نے 4 PhD کی تھیسز میرے پاس ہیں جس میں لکھا دیا کہ پاکستان میں 184(3) کب کیسے استعمال کیا گیا ہے. مطلب تماشا تو بنا ہوا تھا نا. لہٰذا یہ ججز بیچارے مجبور ہوئے, اور ابھی بھی ایک جج اور بات کرتا ہے وہیں بیٹھا ہوا, دوسرا کرتا ہے, ایک ہی بینچ کے اوپر, ایک ہی بینچ پہ. یہ دیکھیں, اٹس ویری انفارچونیٹ. اس کی وجہ اور ہے, ذرا فلسافیکلی دیکھیں. عدلیہ میں ہم جاتے کیوں ہیں؟ ڈسپیوٹ ریزالو ہو. اس پاکستان کے موجودہ کرائسس کو پیدا ہی اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ کے ونگ نے کیا تھا پناما کیس میں. اور نیا جو راؤنڈ تباہی کا شروع کیا ہے, وہ جو ری رائٹ کیا آئین, جو نے خود لکھا, یہ جو پرویز الہی صاحب کو بنانا تھا, اور پنجاب میں 63A والی. تاریخ انسانی میں ہمیشہ یہ ہوا کہ آپ ووٹ نہیں دیں گے تو پارٹی آپ کو ہٹا دے گی. ٹھیک, انہوں نے کہا ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوگا. اللہ, کیا اس کو یہ تعبیر جبریل نے بتائی تھی ان کو یا اسرائیل نے بتائی تھی؟ پاکستان کے سسٹم سے انہوں نے کھلواڑ کیا ہے. لہذا جج, وکیل, دکاندار, ہر آدمی یہ کہتا تھا. میں نے 5 دفعہ آپ کے سامنے 10 دفعہ کہا ہوگا, میں نے آرٹیکل لکھے ہیں, بنتا ہم شکل دیکھ کے بتا دیتے ہیں فیصلہ کیا آنے والا. انصاف کا ہے؟ سارے جج برابر ہیں. کمپیوٹر بتا دے کون سا بینچ سنے گا, اس میں کیا پرابلم ہے؟ اچھا, اب ایک اور ایشو بھی سامنے آ رہا ہے کہ بینچز, اسپیشل بینچز ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں ایک تو ہمیں یہ بتا دیں مسلم لیگ بینچ, PTI بینچ, یہ نام ہوتے ہیں, یہ ریفرنس جب بنتا ہے تو پھر آپ کو اس کو ٹیگ لگ جاتا ہے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کراچی کے وکیل نے ریسرچ کی کہ 70 ہائی پروفائل کیسز ہیں جس میں 2 بڑی پارٹی انوالو تھیں. ہمیں جس میں سزا دی گئی, ہماری پارٹی کو PTI کو ریوارڈ کیا گیا, اس میں 1-2 جج مستقل بیٹھتے ہیں. کیا مطلب ہے ان کا؟ وائے 70 کیسز میں جس میں سزا آپ کو ہی, جزا کسی اور کو ہی, بینچ ایک نہیں, اس میں ایک ہر مستقل بیٹھتا ہے. مجھے بتائیے, میں کسی جج کا نام نہیں لیتا, آپ نیچے سے اٹھا کے کیوں بٹھاتے ہیں؟ اس سے تو کھوسا بہتر تھا. حالانکہ میں کہنا اللہ کہتا ہوں, انتہائی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹ انسان تھا وہ, جو اس نے فیصلے کیے پاکستان کی ہسٹری میں. کنڈیم کری تاریخ اس کو, جیسے منیر کو تاریخ نے کیا. لیکن کم از کم وہ سینئر 5 کو تو بٹھاتا تھا نا یار, سینئر 5 کو. حق نہیں بننا چاہیے. میری عدلیہ نا, who pays them? I pay them. They are my servants. This is what the Constitution of Pakistan says. آپ پریمبل پڑھیں, ہم کیا کہے, ہم خدا کے اختیار کو استعمال کریں گے پارلیمان کے ذریعے. ہم یہ آرڈر بناتے ہیں, وہ آرڈر کیا ہے کہ we appoint you, we pay you for justice, not for victimization.